السلام علیکم۔ ہم اردو کی کتاب کنول جو کہ اردو کا گلدستہ کی 8ویں جماعت کی کتاب ہے، اس کی ایک نظم دیکھنے جا رہے ہیں جو کہ علامہ اقبال کی بہت ہی مشہور شکوہ ہے۔ شکوہ علامہ اقبال نے جو ہے وہ اس طرح لکھی، اس کے پیچھے ایک پوری ہماری روش تھی، ایک طریقہ تھا جیسے کہ ہم جی رہے تھے، جس طرح سے کہ ہم چل رہے تھے۔ جس زمانے میں علامہ اقبال مسلمانوں کے حالات دیکھ رہے تھے، انگریزوں کا عروج تھا اور ہندوستان پہ انگریزوں کی حکومت تھی، اور مسلمانوں کو بس یہ رونا تھا کہ ہم تو اتنی عظیم قوم تھے، ہم تو اتنے زبردست تھے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہم سے جو ہیں وہ روٹھ گئے، ناراض ہیں۔ ہمارا تو حق تھا کہ ہمیں ملتی دنیا میں بادشاہت، اور ہمیں دنیا کی حکمرانی ملتی، ہم تو مسلمان ہیں، اللہ کے نام لیوا ہیں، اور اللہ کو ہمیں حکومت دینی چاہیے۔ ایسے کچھ خیالات لوگوں کے تھے۔ تو جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو دنیا میں آپ جتنی کوشش کریں گے، جس طرح کی آپ محنت کریں گے، جس طرح کی آپ کے طریقہ کار ہوں گے، اسی کی بنیاد پہ آپ کو ریٹرن دنیا کے ملیں گے۔ تو وہ جو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ سے شکوہ تھا یا ان کی کم فہمی تھی، یوں کہیے، ان کو کم فہمی تھی کہ ان کو لگتا تھا کہ وہ ان کو سب کچھ ملنا چاہیے بغیر ایفرٹ کے۔ بہت سے مسلمان ایسے تھے کہ چونکہ ماضی میں ہم بڑے زبردست تھے تو بس ہمیں ابھی بھی سب کچھ ملنا چاہیے۔ اس کیفیت کو انہوں نے اپنے ایک نظم میں بیان کیا ہے، اور پھر اس کا جواب بھی لکھا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سے آپ شکوہ کر رہے ہیں تو آپ اپنے حالات تو دیکھیں کہ آپ اب کیسے انسان ہو گئے ہیں۔ کیا واقعی آپ اس طرح کے انسان ہیں کہ جس کو کہ وہ سب کچھ ملنا چاہیے جو آپ کی ڈیمانڈ ہے؟ تو اس سلسلے میں نظم شکوہ سے کچھ حصہ انہوں نے لیا ہے، پوری نظم شکوہ نہیں دی ہے، اور اسی طرح سے جو جوابی شکوہ ہے اس میں سے بھی کچھ حصہ لیا ہے، وہ پوری نہیں لی ہے۔ تو جن لوگوں کو شوق ہو آگے مزید جاننے کا وہ ضرور اس کو پورا پڑھیے۔ شروع کرتے ہیں شکوہ۔ کیوں زیاں کار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، جرات آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو۔ سمجھتے ہیں زیاں کار، ایسا کام کروں جو ضائع ہو، بیکار کا کام کروں، نقصان اٹھانے والا بنوں، ٹھیک ہے۔ سود فراموش، فائدہ بھلا دینے والا رہوں۔ میں کیوں ایسا بنوں کہ میں کوئی اپنے لیے بیکار کا کام کروں یا نقصان اٹھاؤں یا اپنے فائدے کو بھول جاؤں۔ فردہ، مستقبل، فکر فردہ نہ کروں، اپنے فیوچر کی پرواہ نہیں کروں، اور محو غم دوش رہوں، یعنی اپنی غلطیوں پہ بس شرمندہ رہوں اور اپنے فیوچر کی فکر نہ کروں۔ میں ایسا کیوں رہوں؟ محو غم دوش، اپنے ماضی کی غلطیوں پر شرمندگی میں محو۔ نالے بلبل کے سنوں، یہ نالے جو ہیں فریاد ہے، بلبل کی فریاد سنوں کہ بیچاری قید ہے، اور ہمتن گوش رہوں۔ ہمتن گوش محاورتن کہتے ہیں، گوش کہتے ہیں کان کو۔ ہمتن یعنی پورا بدن، پورا بدن ہی کان بن جائے، یعنی بہت غور سے سننا۔ تو ہم بلبل کی فریاد سنتا رہوں میں جو کہ قید ہے کہیں، اور میں جو ہوں وہ صرف سنتا ہی رہوں۔ ہم نوا کہتے ہیں ان لوگوں کو جو آپ کے جیسی بات کر رہے ہوں۔ ہم آواز، نوا آواز کو کہتے ہیں۔ ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، کیونکہ گل جو ہے وہ دکھتا تو خوبصورت ہے لیکن بات نہیں کرتا، گل پھول کو کہتے ہیں۔ جرات آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، میری جو سخن کہتے ہیں اچھے کلام کو، تو میری جو تاب سخن ہے، یعنی میرے کلام کی طاقت ہے، تاب طاقت ہے، میرے کلام میں بڑی جرات آموز طاقت ہے، یعنی بہت ہمت والا کلام ہے میرا، اور اسی ہمت کی وجہ سے مجھ کو شکوہ اللہ سے ہے۔
اللہ سے میں شکوہ کر رہا ہوں، لیکن یہ بات کہنا ہم لوگوں کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ خاکم بدہن، میرے منہ میں مٹی، خاکم بدہن، اس کو ہم کہتے ہیں نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے میں ایسی کوئی بات کروں، لیکن بس کہہ رہا ہوں۔ شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو اللہ سے شکوہ ہے، لیکن میرے منہ میں خاک، جو میں ایسی بات کہوں، لیکن بہرحال کہہ رہا ہوں۔ تو یہ وہ مسلمان ہے جو یوں سوچ رہا ہے، ایک مسلمان کی نمائندگی کی ہے انہوں نے، جیسے میں نے بتایا کہ وہ ایسا سوچ رہا ہے کہ میں کیوں اپنے مستقبل کے بارے میں فکر نہ کروں، میں کیوں آس پاس جو کچھ ہمارے چل رہا ہے، یہ ہماری قوم قید ہے، اس میں فریاد کرتی ہے، یہ ہم جیسے لوگ جو ہمارے آس پاس ہیں، جو دیکھ رہے ہیں کہ حالات کتنے خراب ہیں، آگے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، فکر فردہ یعنی فیوچر میں پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، اتنے بری طرح سے ہماری قوم جو ہے وہ دبا دی گئی ہے، تو میں کیوں نہیں سوچوں کہ میرے مستقبل میں، میری قوم کے مستقبل میں کیا ہوگا۔ تو میرے ساتھیوں، میں کوئی گل ہوں جو خاموش رہوں؟ تو اسی لیے میں اللہ کے سامنے شکایت رکھوں گا۔ اب عجیب بات ہے، جب تم کو یہ نظر آ رہا ہے کہ دنیا میں اتنے برے حالات ہیں اور تمہاری قوم اتنا ڈوب گئی ہے، اتنے پرابلمس میں ہے، تو ابھی بھی تم اللہ سے شکوہ کرو گے، ایکشن میں نہیں آؤ گے۔ تو یہی مزاج دکھانا ان کا مقصد تھا کہ اس نظم میں مسلمانوں کے اس طرح کے حالات ہو گئے ہیں، یہ دکھا رہے تھے کہ اس میں بھی اللہ سے شکوہ کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ اپنے عمل پہ نظر ڈالیں گے ہماری ایسی کیا غلطیاں ہیں جو ہم ایسے ہو گئے ہیں۔ ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر، کہیں معبود شجر، خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھ خدا کو کیوں کر، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا۔ اب یہ وہی کیفیت مسلمانوں کی کہ مسلمان کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ اسلام نے اس کو کیا دیا، لیکن آج کا مسلمان یہ سوچتا ہے کہ اس نے اسلام کو بہت کچھ دیا تھا ماضی میں، وہ بھی خود نہیں تھا بلکہ اس کے آباء و اجداد تھے، ان کی آباء و اجداد کی محنت کے اوپر آج خود اترا رہے ہیں۔ تو ہم سے پہلے آپ کو یاد ہے نہیں، مسلمانوں سے پہلے کیا تھا دنیا کا منظر، عجیب تھا، عجب تیرے جہاں کا منظر، آپ کے جہان کا منظر عجیب تھا۔ مسجود جن کو سجدہ کیا جائے، کہیں پتھروں کو سجدہ کیا جاتا تھا، کہیں معبود یعنی عبادت کی جاتی تھی شجر کی یعنی درخت کی، تو کہیں جو ہے وہ پتھروں کو سجدے ہو رہے تھے، کہیں درختوں کی پوجا ہو رہی تھی، کہیں کچھ کہیں کچھ۔ اور خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، انسان کی نظر کو ایک ایسی ہستی چاہیے ہوتی تھی جس کو کہ وہ محسوس کر سکے۔ پیکرے محسوس کہتے ہیں ایک ایسی چیز جو وہ دیکھ سکے، اندیکھے خدا پہ بلیو کرنے کے بجائے وہ کسی دیکھے بالے بت کی پوجا کرنا آسان سمجھتے تھے۔ پیکر محسوس ایسا مجسم، پیکر جسم کو کہتے ہیں، ایسا جسم جسے محسوس کیا جا سکے، اور خوگر کا مطلب ہوتا ہے عادی، تو انسان کی نظر عادی تھی ایسی چیزوں کی عبادت کرنے کی جس کو کہ وہ دیکھ سکتی تھی۔ مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر، کوئی پھر ایسے رب کو کیوں مانتا جس کو کہ وہ دیکھ نہیں سکتا تھا۔ تو یہ اپنی آپ کو بڑی بڑائی محسوس کر رہا ہے مسلمان کی، دیکھا ہماری وجہ سے تو آپ کی بات ہوئی، اس سے پہلے تو لوگ پتھروں کو سجدہ کرتے تھے، کوئی آپ کو یاد ہے نا، کسی نے کوئی بھی آپ کا نام لیوا نہ تھا دنیا میں، اور یہ تو مسلمانوں کی طاقت تھی جس نے کہ یہ کام کیا کہ دنیا میں آپ کے نام لیوا موجود ہوئے، اب آپ بھی ہماری مدد کرو بھائی۔ حالانکہ اس کا الٹ ہے، دراصل جب خدا نے اسلام کی سمجھ ہمیں دی تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ زندہ کیسے رہنا ہے، ورنہ ہم تو خود ان لوگوں میں شامل تھے، انسان، ہم تو خود انسان ایسے تھے، تو ہمارا کمال تھوڑی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ سمجھایا کہ کوئی انسان کسی انسان سے برتر نہیں، انسان کو انسانوں کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے، ان کا غلام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انسان کو جو ہے وہ ایک خدا کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو اللہ نے ہمیں سکھایا، بجائے سے کہ ہم اللہ پہ احسان جتا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ بتا رہے ہیں، یہی کیفیت بتا رہے ہیں کس طرح کے مسلمان تھے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے جیسے کہ انہوں نے مسلمان ہو کر اللہ پہ کوئی احسان کیا، نعوذ باللہ۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ بہت مشہور شعر ہے یہ۔ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں آپ کی خاطر ہم نے کتنا کیا کہ اگر لڑائی کے بیچ میں بھی اگر نماز کا وقت آیا تو قبلہ رخ ہو کر
زمین بوس ہونا یعنی زمین پہ لگ جانا، جیسے سجدہ کرتے ہیں تو ہم زمین بوس ہی ہوتے ہیں نا ایک طرح سے. قوم حجاز یعنی عرب کی قوم، حجاز عرب کو کہتے ہیں. تو اور ایسے ہم سجدے میں گر پڑے، یہ قوم حجاز یا عرب کی قوم ایسے سجدے میں گر پڑی کہ یہ خیال نہ کیا کہ کون بندہ ہے اور کون بندہ نواز ہے، یعنی کون غلام ہے اور کون مالک ہے، غلام کا مالک. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. محمود ایک بہت مشہور بادشاہ تھے، محمود غزنوی، اور ایاز ان کے غلام تھے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیتے تھے. اتنے اچھے تھے مسلمان، تو آپ نے ہمارا کچھ کیا ہی نہیں، دیا ہی نہیں. او بھائی یہ تھے آپ ایسے تھے، کیا اب آپ ایسے ہو؟ کیا اب آپ ایسے ہو؟ کیا اب آپ ایسے ہو؟ آج کے دن یعنی جس دن علامہ اقبال یہ نظم لکھ رہے ہیں، آج کے دن تو آپ امیر اور غریب ساتھ بیٹھ نہیں سکتے. آپ کو غریب پسند نہیں، غریب کو امیر پسند نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اتنا غصہ، اتنی لڑائی، کہیں زبان کی بنیاد پہ لڑائی، کہیں مسلک کی بنیاد پہ لڑائی. کہاں ایک رہے ہیں اب؟ اور پھر یہ سوچ رہے ہیں کہ ماضی میں تو ہم ایسے تھے اور ویسے تھے. تو بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے. بندہ یعنی غلام، صاحب یعنی مالک، اس غلام کا مالک، محتاج یعنی فقیر، غنی جو دینے والا ہو، جس کو اللہ نے بہت دیا ہو. سب ایک ہی ہو جاتے ہیں جب تیری سرکار میں پہنچتے ہیں، یعنی مسجد میں پہنچتے ہیں، آپ کے حضور میں پہنچتے ہیں، تو ہم سب ایک ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے فرق بھلا دیتے ہیں. لیکن اصل میں ایسا نہیں ہو رہا تھا اس وقت بھی، اور آج تک بھی ایسا ہی ہے کہ اب ہم فرقوں میں بٹ گئے ہیں، ہم کلاسز میں ٹوٹ گئے ہیں. امتیں اور بھی ہیں، ان میں گنہگار بھی ہیں، عجز والے بھی ہیں، مست مئے پندار بھی ہیں. ان میں کاہل بھی ہیں، غافل بھی ہیں، ہوشیار بھی ہیں، سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں. رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. دیکھیں کتنی سخت بات کی ہے، اور لیکن یہ علامہ اقبال نے خود نہیں کی. مطلب علامہ اقبال یہ نہیں کہہ رہے کہ میں ایسا سوچ رہا ہوں، بلکہ علامہ اقبال یہ سمجھا رہے ہیں کہ اس وقت کا مسلمان ایسا سوچ رہا تھا، اتنا بیوقوف تھا، اتنا اللہ کے معاملے میں اس کی ہمت بڑھ گئی تھی، اور خود کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو فرماتے ہیں کہ دوسری امتیں بھی تو ہیں، جیسے عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، ان میں گناہ گار بھی ہیں، عجز والے یعنی انکساری والے، جھک کے ملنے والے، اور مست مئے پندار بھی ہیں. مست کہنا بے ہوش ہونا، مدہوش ہونا، نشے میں ہونا. میں کہتے ہیں شراب کو. کون سی شراب کے نشے میں مست ہیں بہت سے لوگ؟ پندار کی شراب. پندار کہتے ہیں تکبر، غرور، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا. تو بہت سے دوسری امتوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو عجز والے ہیں، انکساری کرنے والے، لیکن بہت سے دوسری امتوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو بہت اپنے آپ میں تکبر کرتے ہیں، تکبر کے نشے میں مست ہیں. ان میں کاہل بھی ہیں، غافل بھی ہیں جو بھولے بھٹکے ہیں، اور ہوشیار بھی ہیں. لیکن ان میں سینکڑوں ایسے ہیں جو تیرے نام سے بیزار بھی ہیں، جو تیرا نام بھی نہیں لینا چاہتے، یعنی اللہ تعالیٰ کو نہیں اپنا گاڈ مانتے. لیکن اس کے باوجود بھی جبکہ دوسری امتوں میں گناہ گار بھی ہیں، دوسری امتوں میں تکبر والے بھی ہیں، دوسری امتوں میں غافل بھی ہیں، دوسری امتوں میں آپ کے نام سے بیدار بھی ہیں، پھر بھی رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پہ. اغیار غیر سے نکلا ہے. رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر. غیروں کے گھروں پہ تو آپ نے بڑی رحمتیں برسائی ہیں. اور بجلی گرتی ہے یعنی برق گرتی ہے، یعنی بجلی گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. تو آپ کی جو تکلیفیں دیتے ہیں مسلمانوں کو ہی دیتے ہیں. اب یہ سب کچھ جھوٹ ہے، اصل میں تو ایسا نہیں تھا. اصل میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں یہ اصول ہیں، جو ان اصولوں کے مطابق چلے گا اس کو دنیا میں فائدہ ملے گا. مثلاً جو سچ بولے گا، جو پاپڑ تولے گا، جو انصاف کرے گا دنیا میں، وہ قوم جو ہے وہ بہتر نتائج نکالے گی. اب آپ نہ سچ بولتے ہیں، نہ صحیح تولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں بیچارے مسلمانوں کے حالات اتنے خراب کیوں ہیں، ہم ہی پہ برق کیوں گر رہی ہے. تو بھائی اس لیے کہ جو دوسری امتیں ہیں انہوں نے وہ اصول اپنا لیے جو اللہ نے ان کو دیے تھے، اور آپ نے چھوڑ دیے. تو یہ تھی جناب شکوہ کی کچھ تمہید. مشق پہ جانے سے پہلے علامہ اقبال کا تعارف دیکھ لیتے ہیں. علامہ اقبال کا بھی کوئی تعارف ہے، لیکن بہرحال ہے تو پڑھ لیتے ہیں. علامہ اقبال نے مسلمانوں کو خواب غفلت سے، یہ خواب ہے، خواب نہیں ہے، ٹھیک ہے، خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے شاعری کو ذریعہ اظہار بنایا. شاعری کے ذریعے اپنے دل کے خیالات کا اظہار کیا. اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنا قطعی طور پہ درست نہیں،
علامہ اقبال نے شکوہ علامتی انداز میں لکھا اور اپنی دوسری نظم جواب شکوہ کے ذریعے مسلمانوں کی حالت زار یعنی بہت بری حالت کی وجوہات من جانب خالق کائنات بیان کی. کہ جواب شکوہ میں انہوں نے ایسے لکھا ہے جیسے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہوں، اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہوں مسلمانوں کو. ان نظموں کا مقصد مسلمانوں کو آئینہ دکھانا، جیسے کہ میں نے کہا، عمل کی درستگی کے لیے راغب کرنا تھا. راغب کرنا مطلب توجہ دلانا. آج بھی اس آئینے میں اپنی خامیوں کوتاہیوں کو دیکھ کر ان کی درستگی کا سامان کرنے کی ضرورت ہے. آج بھی یہی حالات ہیں ہمارے. علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم اسکاچ مشن اسکول سیالکوٹ سے حاصل کی. گورنمنٹ کالج لاہور سے بی اے کرنے کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے اور کیمبرج یونیورسٹی لنکنز ان سے بیرسٹر اور میونخ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کیں. علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں. ان کی شاعری نے مسلمانوں کو ان کے مقصد اور مقام کی یاد دہانی کروائی. آپ کی معروف کتب میں بانگ درا، ضرب کلیم، بال جبریل اور اسرار خودی شامل ہیں. آپ کا انتقال 21 اپریل 1938 کو ہوا. ٹھیک ہے بھائی، تو علامہ اقبال کی کہانی ہے. یہ اس زمانے میں سارے لوگ اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں کیسے پڑھ لیتے تھے؟ مسلمانوں کے حالات تو بہت خراب تھے. تو بھائی بات یہ ہے کہ جب انگلینڈ نے، یو کے نے انڈیا پہ قبضہ کیا تو انڈیا کو اپنے ملک کا حصہ قرار دے دیا کہ یہ بھی ہمارا ملک ہے. اور جب انڈیا بھی انگلینڈ ہے تو انڈیا کے رہائشیوں کو انگلینڈ جانے میں بہت آسانی تھی، کیونکہ انڈیا بھی انگلینڈ ہے اور انگلینڈ بھی انگلینڈ ہے. تو اس لیے اگر کسی کو وہاں جا کے پڑھنا ہوتا تھا تو وہ آسانی سے جا سکتا تھا. ایک انگلینڈ کے شہری ہونے کی حیثیت سے ان کو اس ملک میں جانا مشکل نہیں تھا. تو یوں بہت لوگ، جس کو بھی پڑھنے کا شوق ہوتا تھا، وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ چلا جایا کرتا تھا. اب ذخیرہ الفاظ جیسے آپ کو پتہ ہی ہے، آپ کو ہمیشہ کرنا ہوتا ہے کہ جتنے مشکل الفاظ ہیں پہلے ہی اتارنے ہوتے ہیں. اور جناب مشکل الفاظ لکھ کر ان کی تصویر ضرور کھینچ کے بھیج دیجیے گا تاکہ یقین ہو جائے کہ آپ نے وہ اتار لیے ہیں اور ان کے معنی بھی لکھ لیے ہیں. میں نے ہر مشکل لفظ کے معنی لکھ دیے ہیں. اب ذرا تشریح کی بات کیجیے. نظم شکوہ کے دوسرے بند کے پہلے 4 مصروں میں اسلام آنے سے پہلے دنیا کی حالت کا تذکرہ ہے. ان مصروں کی تشریح کیجیے کہ کیا حالت تھی دنیا کی. تو یہ عرب کی حالت تھی نا ایسی کہ کیا عجب منظر تھا. کہیں پتھروں کی عبادت ہوتی تھی، بت بنائے جاتے تھے، بت بنا کے پتھر کے بتوں کی عبادت ہوتی تھی. کہیں ایسا ہوتا تھا کہ کہیں درختوں کو میں کوئی دیکھ لیا کہ ایسی شبیہ سی بنی ہوئی ہے، اس کی عبادت شروع کر دی. اور انسان کو انسانی شکل زیادہ پسند تھی تو وہ کیا کرتا تھا کہ مورتیاں بناتا تھا ایسی جو انسان کی شکلوں میں ہوں، اور پھر اس کی عبادت کرنے لگتے تھے. کہیں گائے کی مورتی بنا کر اس کی عبادت کرنے لگتے تھے. اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیوا نہیں تھا اس علاقے میں، جس علاقے کی بات کر رہے ہیں. کہاں کی؟ حجاز کی بات کر رہے ہیں، یعنی عرب کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یوں پہلے 4 مصروں کی تشریح آپ کو بنانی ہے، خود لکھیے گا. شاباش. پھر نظم شکوہ کے دوسرے بند کے آخری 2 اشعار میں قوت بازو مسلم سے مسلمانوں کے کارناموں کی طرف اشارہ ہے. مسلمانوں نے اللہ کی رضا کے لیے کون سے کام کیے جن کی بنا پر اسلام پوری دنیا پھیلا. کوئی 3 خاص کام لکھیے، کوئی 3 کام لکھیے اور ان کی مثالیں بھی دیجیے. مثلا مسلمانوں نے اللہ کی خاطر جہاد کیا، اپنی جان پر کھیل کر ان لوگوں کو جو کہ ظلم کر رہے تھے ان کے سامنے ڈٹ گئے، ان سے لڑائی کی. کسی 3 مشہور جہادوں کی، کسی ایک مشہور جہاد کا ذکر کریں تو غزوہ بدر کا ذکر کر سکتے ہیں آپ. کیا ہوا تھا اس میں تھوڑا سا بتا دیجئے 2-3 لائنوں میں. غزوہ بدر بہت مشہور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا پہلا جو غزوہ تھا باقاعدہ. پھر اور کیا کام کیے مسلمانوں نے اللہ کی خاطر؟ مسلمانوں نے اللہ کی خاطر علم حاصل کیا اور علم کے میدان میں ایک آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے، اور ایسے ایسے علوم اور فنون کے اندر انہوں نے کامیابی حاصل کی. خدمت خلق کرنے کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے، لوگوں کو آسانی دینے کے لیے ایسے ایسے زبردست علوم کے اندر مہارت حاصل کی. جیسے کہ مثال کے طور پہ ریاضی یعنی میتھمیٹکس ہے، اس میں جو الجبرا ہے وہ پورا مسلمانوں نے بنایا. ریاضی کے شعبے میں مسلمان بہت آگے گئے. مسلمان طب کے شعبے میں بہت آگے گئے. مسلمان جو ہیں انہوں نے بہت سی ایسی ایجادات کی جس سے عام انسانوں کو بہت فائدہ ملا. تو یہ ایک آپشن تھا کہ آپ یہ دوسرا کام بتا سکتے ہیں کہ مسلمانوں نے اللہ کی خاطر کیا کام کیا. مسلمانوں نے اللہ کی خاطر علم کے میدان میں بہت
ترقی کی، بہت آگے بڑھے تاکہ لوگوں کو فائدہ دے سکیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور کام بتائیے۔ البیرونی آپ دے سکتے ہیں جنہوں نے طب میں کام کیا تھا۔ اسی طرح سے آپ بتا سکتے ہیں جناب مسلمانوں نے جو اللہ کی خاطر آگے سے آگے کام کیا وہ خدمت خلق ہے۔ ذاتی کاموں کی بات نہیں ہو رہی نا، ذاتی کاموں پہ تو میں نے 10 حج کیے، اس نے 50 عمرے کیے، یہ بات نہیں ہو رہی۔ خدمت خلق میں بھی مسلمانوں نے اللہ کی خاطر بہت کام کیا۔ پوری دنیا میں لوگ مسلمان جہاں جہاں بھی رہتے تھے، رہتے ہیں، اور انشاءاللہ جہاں جہاں بھی رہتے رہیں گے، سب جگہ ان کی نظر رہتی ہے کہ کوئی غریب، کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی بیچارہ پریشان تو نہیں ہے، کسی کو ہماری کوئی مدد کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حالانکہ ہم خود ایک غریب ملک ہیں، لیکن دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی کرنے والے لوگوں میں سے ایک ہیں ہم مسلمان۔ پاکستان، کراچی، یہ شہر ہمارے بہت زیادہ چیریٹی کرنے والے علاقوں میں سے ایک ہیں دنیا کے، حالانکہ دنیا میں ہم سے بہت امیر امیر ملک اور شہر موجود ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ خدمت خلق کی بات کر لی۔ آپ اس میں مثال لکھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ آج بھی پاکستان دنیا کے سب سے زیادہ چیریٹی کرنے والے ملکوں میں سے ایک ہے۔ چیریٹی یعنی خود غریب ہیں لیکن لوگوں کی خاطر اپنی قربانی دے کر لوگوں کو ان کا بنیادی کھانا پینا، ان کے کپڑے وپڑے کی فکر کرنا، یہ ہماری بہت عادت ہے۔ اللہ خوش ہوتے ہیں چونکہ اس سے تو ہمیں اچھا لگتا ہے کر کے۔ ٹھیک ہے جی، نظم شکوہ کے دوسرے بند کی آخری اشعار سے یہ ہو گیا۔ نظم شکوہ کے تیسرے بند کی تشریح کیجیے۔ تیسرے بند کی تشریح خود کیجیے صاحب۔ کیسے کریں گے خود؟ پہلا، دوسرا، تیسرا۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز۔ یہاں شاعر علامہ اقبال اس ایک خاص واقعے کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں کہ جب ایک خاص موقع پہ جنگ کے دوران مسلمانوں کو نماز کا وقت آیا اور مسلمانوں نے جنگ چھوڑ کر، یا اس کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے کہ آگے والی صف لڑتی ہے اور پیچھے والے لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو جنگ کے میدان میں بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوئی۔ اور اس میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ تھے محمود غزنوی، اور ان کے غلام تھے ایاز۔ تو ان کا یہ واقعہ کہ وہ کس طرح سے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے، یہ نہ سوچا کہ کون غلام ہے اور کون بادشاہ ہے۔ اور اس واقعے کو تھوڑا سا ذرا آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کیجئے، تاکہ اس کو سرچ کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ زیادہ تفصیل سے لکھ سکیں گے کہ وہ بندہ اور صاحب و محتاج و غنی جب ایک ہوئے تھے تو کیا ہوا تھا واقعہ۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو کا ٹاسک یہ ہے کہ سرچ کر کے آئیے گا کلاس میں کہ یہ محمود اور ایاز کا ایک ہی صف میں کھڑے ہونے کا واقعہ، ایسے سرچ کر لیجیے گا۔ قواعد یعنی اردو گرامر کے کچھ اصول۔ اب پوچھ رہے ہیں شکوہ نظم کون سی قسم کی ہے؟ مخمس خمس سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے 5 مصروں والی، جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ہے 6 مصروں والی، اس کو مسدس کہتے ہیں۔ وہ ہم آواز الفاظ اور ہم آہنگ الفاظ و اشعار کے آخر میں بار بار آئیں انہیں قافیہ کہتے ہیں۔ ہر شعر کے آخر میں قافیے کے بعد بار بار دہرایا جانے والا لفظ ردیف کہلاتا ہے۔ ردیف کا ہر نظم یا ہر غزل میں ہونا ضروری نہیں، لیکن قافیہ ضرور ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پر جو ردیف ہے اس بند میں دیکھیے، بھی ہیں بھی ہیں بھی ہیں بھی ہیں، جو بار بار ریپیٹ ہوتا ہے وہ ردیف ہوتا ہے۔ اور جو ہم آواز ہوتا ہے گنہگار، میں پندار، ہوشیار، بیزار، یہ قافیہ کہلاتا ہے۔ پھر یہاں پر اور پر ردیف ہیں، کاشانوں مسلمانوں، یہ قافیہ ہے۔ ایک ہوئے ردیف ہے، غنی اور سبھی قافیہ ہے۔ یہاں دیکھیے، یہاں پہ ردیف ہے ہی نہیں، وقت نماز، قوم حجاز، محمود و ایاز، بندہ نواز، یہاں پہ صرف قافیہ ہے۔ تو یہی بتا رہے تھے کہ ردیف ہونا ضروری نہیں ہے، کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں بھی ہوتا۔ یہاں بھی دیکھیں ردیف نہیں ہے، قافیہ ہی ہے، منظر، شجر، نظر، کر، یہاں ردیف ہے۔ تیرا تیرا کے ساتھ نام اور کام قافیہ ہے اور تیرا ردیف ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا جی، پھر تو نظم شکوہ کے پہلے بند کی ردیف و قافیہ دیکھیے اور ہم قافیہ الفاظ اور ردیف لکھیے۔ پہلے بند میں دیکھیے
قافیہ جو ہے فراموش اور ردیف ہے رہوں، تو رہوں 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 تو وہی رہے گا، تو اس لیے اس میں تو کوئی چینج نہیں آئے گا۔ اب فراموش، غم دوش، اور باقی کون کون سے ہیں وہ وہاں لکھ دیجیے آپ نیچے، بچوں والا کام ہے۔ اب پہلے بند کے 4 مصروں کے ہم قافیہ الفاظ تحریر کیجیے۔ پہلے بند کے 4 مصرے وہی رہے نا، فراموش، غم دوش، ہمہ تنگوش اور خاموش۔ دوسرے بند کے آخری 2 مصروں کے ردیف اور ہم قافیہ الفاظ لکھیے۔ دوسرے بند میں دیکھیے، دوسرا بند تھا آخری بند تھا؟ دوسرا بند تھا، آخری 2 مصرے، دوسرے بند کے آخری 2 مصرے کے ردیف ہے تیرا تیرا اور قافیہ ہے نام اور کام۔ تیسرے بند کے 4 مصروں کے ہم قافیہ لکھیے، تو وہ بھی دیکھیے اتنا آسان ہے، نماز، حجاز، ایاز، نواز۔ پھر آ گیا جناب تیسرے بند کے آخری 2 مصروں میں ردیف و ہم قافیہ لکھیے، خود لکھیے، شاباش۔ سابقے اور لاحقے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو پہلے لگتی ہیں کسی لفظ سے تو ایک نیا لفظ بناتی ہیں، جیسے ہم نوا، ہم جماعت، ہم کتاب، یعنی ہم نوا ایک ہی آواز والے، ہم جماعت ایک ہی جماعت میں پڑھنے والے، ہم کتاب ایک ہی کتاب پڑھنے والے۔ تو ہم کے ساتھ ملتے جلتے 3 اور تلاش کر کے لکھیے، میں نے ایک آدھ تو بتا ہی دیا۔ پھر لا بھی ایک سابقہ ہے، کسی لفظ سے پہلے لگتا ہے تو اس کے مطلب نئے بنتے ہیں، جیسے ثانی سے پہلے لا لگا دیں تو ثانی کہتے ہیں مثال کو، تو لا ثانی جس کی مثال نہ ہو، ٹھیک ہے، جیسا کوئی دوسرا نہ ہو، ثانی کہتے ہیں دوسرا، لا ثانی جس کے جیسا کوئی دوسرا نہ ہو۔ فراموش جس کو بھلا دیں، تو سود فراموش، فراموش سابقہ نہیں ہے، لاحقہ ہے، بعد میں لگنے والی چیز ہے، تو فراموش کسی چیز کے آخر میں لگے گا، تو بہت سے الفاظ کے آخر میں فراموش لگا کے ہم نئے لفظ بنا سکتے ہیں۔ سود فراموش، جیسے کہ غم فراموش، جیسے کہ آپ کا اور کیا ہو سکتا ہے فراموش، اور ہو سکتا ہے وعدہ فراموش، ناقابل فراموش، اس طرح کے بھی فراموش ہوتے ہیں۔ گار جیسے گناہ گار، جیسے کہ خدمت گار، طلبگار، اور بھی ہو سکتے ہیں۔ چارہ سے بے چارہ، اچھا بے سے بے چارہ، بیکار، بے نام، اور بھی بہت سے ہو سکتے ہیں۔ تو جناب یہ ہم نے یہاں پہ شکوہ نظم مکمل کی، آپ اس کی ایکسرسائز کمپلیٹ کیجئے جب تک ہم جواب شکوہ تیار کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔